میلاد کا موسم سہانا ہے مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو ایک بار پھر اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں مرحبا کہتا ہوں۔ 15 پروگرام ہم کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کی خوشی میں۔ اس پروگرام میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو آگے چل کے عرض کرتا ہوں، لیکن ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے اور اللہ پاک کی 10 رحمتیں حاصل کیجیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو رحمت میں سے تھوڑا سا حصہ بھی نصیب ہو جائے، ایک بار کی نظر رحمت بندے کو بیڑا پار کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے بہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، فارمیٹ جنہوں نے دیکھا ہے ان کو معلوم ہوگا، نئے ویورز کے لیے عرض کر دوں، الحمدللہ چونکہ یہ 1500ویں جشن ولادت کی نسبت سے پروگرام ہے تو پہلی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جو پارٹیسپینٹس ہوں وہ سب کے سب جو ہے وہ 15 کی تعداد میں ہوں، تو بچے اور پرفارمرز ملا کر 15 پرفارمرز آج آپ کو سٹیج پر انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ دوسرا، ابتدا میں ہم ایک قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ آج سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ ایک حدیث پاک ہم سنتے ہیں، اس میں بھی 15 کی نسبت کا خیال رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کتاب ریاض الصالحین کے چیپٹر خوف خدا سے حدیث نمبر 15 انشاءاللہ آپ کو کچھ دیر میں سنائی جائے گی۔ کچھ سیگمنٹس بھی ہوں گے، لیکن بڑھتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے جانب، اور آج سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر سنتے ہیں۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اگرچہ اللہ پاک کے علاوہ ہر چیز اللہ پاک کی محتاج ہے، لیکن اس آیت میں بطور خاص انسانوں کو اس لیے مخاطب کیا گیا کہ انسان ہی مالداری کا دعویٰ کرتے اور اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، مخلوق میں سے تم سب سے زیادہ اپنی جان، اہل و عیال، مال اور تمام امور میں اللہ پاک کے فضل و احسان کے حاجت مند ہو۔ تمہیں پلک جھپکنے بلکہ اس سے بھی کم مقدار میں اللہ پاک سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور اللہ پاک ہی اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ ان کا حاجت مند نہیں، اور وہی مخلوق پر اپنے احسانات اور انعامات کی وجہ سے تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق ہر دم اور ہر لحظہ اللہ پاک کی محتاج ہے، اور کیوں نہ ہوگی کہ ان کی ہستی اور ان کی بقا سب اس کے کرم سے ہی تو ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری آیت کریمہ اور اس کا مفہوم ہم نے سنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سارا سال تلاوت قرآن کرنے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیٹس موو فارورڈ، فرسٹ سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میرے دائیں اور بائیں 2 بچے موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا سوالات تیار کیے ہیں۔ ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور اس کے جوابات ہم سنیں گے، اور اس ذریعے سے بھی ہم تک بہت ساری علم کی باتیں پہنچیں گی۔ جی بچوں، تیار ہیں آپ؟ جی۔ چلیے جی ماشاءاللہ، سٹارٹ کیجئے۔ پہلے اپنا نام بتائیے اور پھر کوسچنز کیجئے۔ محمد علی رضا۔ ماشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کا ایک نشان تھا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟
اس نشان کا نام مہر نبوت ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال، جنگ خندق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھودنے میں شریک ہوئے؟ جنگ خندق میں 3000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھودنے کے لیے شریک ہوئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نسب یعنی فیملی ٹری کی کس شخصیت تک بیان فرماتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب یعنی فیملی ٹری عدنان تک بیان فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ مدنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ مدنی زندگی میں ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پانچوں کے پانچ جواب بالکل صحیح ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب بھی سوالات کیے جائیں تو ناظرین اپنا بھی ٹیسٹ کریں، خود سے جواب سوچیں، اگر درست ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر درست جواب آپ کے ذہن میں نہ آئے تو چلیے یہاں جو بتایا جائے تو وہ جواب آپ یاد کر لیجئے، انشاءاللہ بہت ساری نئی معلومات بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے بچے کی جانب، اپنا نام بتائیے اور اپنے کویشچن محمد سٹارٹ اسحاق کیجئے۔ رضا تاری۔ اسحاق رضا جی، سوالات کیجیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کون سی شہزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس مبارک جانور کا نام یم تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکری کا نام یم تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب بن عبد مناف تھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کا جواب درست ہوا۔ ماشاءاللہ، کمپلیٹ ہو گئے جی چلیے جی تشریف رکھیے۔ تو دو بچوں نے آپس میں کویشچن آنسرز کا یہ سیشن کیا، جو گھر میں بیٹھے ہیں بچے آپ بھی کر سکتے ہیں، اپنی اسلامک بکس میں سے سوالات بنا لیجئے، جوابات تیار کر لیجئے، اور گھر میں بھی اس طرح آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں، کویشچن آنسر کر سکتے ہیں، کوئز پروگرام کر سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے نالج میں، علم میں اضافہ ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے جو دیگر بچے ہیں۔ بچوں آپ سب تیار ہیں؟ چلیے جی، پہلا ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ کویشچن آنسرز کا ہے۔ کچھ سوالات ہم ان بچوں سے کریں گے، پھر جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس میں انہوں نے چوز کرنا ہوگا۔ ورڈز اور میننگز لکھے ہوئے ہیں بورڈ پر، لیکن وہ بعد میں ہم کریں گے۔ جی میرا سوال نمبر 1 یہ ہے، یہ بتائیے کہ گھر میں داخلے کی اجازت لینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کون اس کا جواب دیں گے اجازت دینے کا؟ جی دونوں طرف سے ہاتھ بلند ہوئے ہیں۔ چلیے جی سیدھی جانب سے شروع کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے۔ جی آپ بتائیے۔ گھر میں موجود بندہ آپ کا نام پوچھے اور آپ اپنا نام بتائیں۔ گھر میں جو موجود ہے وہ آنے والے کا نام پوچھے، اور جو باہر اجازت طلب کر رہا ہے وہ اپنا نام بتائے۔ اس میں مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ اندر سے کسی نے پوچھا کون، تو جواب کہتے ہیں دیا جاتا ہے میں، تو میں تو کوئی نام نہ ہوا، آپ سے نام پوچھا جا رہا ہے، آپ اپنا نام بتائیے کہ میں فلاں ہوں۔ چلیے جی آپ کا جواب درست ہوا۔ اگلا سوال، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا سنت ہے؟ بچیوں سے پوچھیں گے جی، جو کھڑی ہو گئی ہیں بڑی جوش میں ہیں۔ چلیے جی آپ بتائیے۔ بسم اللہ شریف۔ بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ تو غور کیجئے، یہ معلومات تو ہمیں ہوتی ہیں نارملی، لیکن اس پر عمل ہم کتنا کرتے ہیں؟ جب پیاس لگتی ہے تو بس پانی پینا شروع کر دیتے ہیں یا بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ تو اس پر ہم سب بھی عمل کریں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، پانی پینے کے بعد کی دعا
کون سنائے گا؟ پانی پینے سے پہلے تو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور بعد کی دعا جی جو سب سے پہلے بیٹھے ہیں آپ بتائیے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. یہ صرف الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مکمل کہیں یہ بیٹر ہے. تو بچوں کیا آپ سب پڑھتے ہیں پانی پینے کے بعد؟ جی. چلیے بہت اچھی بات ہے اگر آپ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. بڑوں کو بھی پڑھنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے. کویسچن نمبر نیکسٹ جو ہے یہ بتائیے، کویسچن نمبر 4، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کون سنائے گا؟ بہت کامن دعا ہے، بہت کثرت سے کہیں یا کچھ نہ کچھ پڑھی جاتی ہے. جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ان کی عادت ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد اس کو نہیں پڑھتی. تو وہ کیا دعا ہے اور وہ کون سنائے گا؟ بچیوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. چلیے جی آپ بتائیے. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. ماشاء اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ ہمیں کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے. اور بھی دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، یہ والی جو دعا ہے یہ بھی ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں شروع کرنے سے پہلے، تو یہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا. جی اگلا سوال یہ بتائیے، ام القریٰ کس شہر کا لقب ہے؟ جی ناظرین سے بھی سوال ہے، آپ بھی اپنے ذہن میں جواب سوچ کر رکھیے. یہاں تو بچوں نے کافی ہاتھ اٹھایا ہے تو لگتا ہے تیاری کر کے آئے ہیں. ان کو دیا جاتا ہے اسکرپٹ وغیرہ پہلے سے تاکہ یہ تیاری کر لیں. تو ام القریٰ کس شہر کا نام ہے؟ جی آپ بتائیے، مائک دیجئے، مائک قریب کیجئے. مکہ شریف. مکہ شریف کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ بالکل جواب درست ہے. کیا شان ہے مکہ پاک کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں، آپ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ بولیے بچوں. مکہ شریف. مکہ شریف میں پیدا ہوئے. بہت سارے مکہ کے فضائل ہیں، انگنت ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا نام ام القریٰ ہے. نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ بتائیے، توبہ، تو الف با ہا، توبہ یہ کس شہر کا نام ہے؟ جی بچیوں کی طرف بڑھتے ہیں، جو بیچ میں بیٹھی ہیں آپ بتائیے. مدینہ شریف. مدینہ شریف. توبہ مدینہ. اچھا، مکہ اور مدینہ دونوں کے کئی نام ہیں. اسی طرح مدینہ طیبہ کے بھی کئی نام ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا یہ اس کی فضیلت بھی ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن کی مختلف صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں. اس کے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے، شافیہ بھی اس کا ایک نام ہے. تو صورتوں کے مختلف نام ہوں، شہر کے ایک سے زائد نام ہوں، تو یہ اس شہر، اس جگہ یا اس چیز کے فضیلت کو ظاہر کرتا ہے. 7واں کویسچن یہ بتائیے، ذُو-النُّون کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ جی ذُو-النُّون یہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ جی جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا انہیں موقع، مائک دے دیجیے. جی آپ دیجیے جواب. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام کو ذو-النون کا لقب دیا گیا اور آپ اس لقب سے یاد کیے جاتے ہیں. تو ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے کویسچنز، سوالات تھے جن کے جوابات آپ نے سنے. اب بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور وہ ہے ہمارے شاہد بھی تشریف لائیے، بزرگ مبلغین بھی ہمارے ساتھ کرم فرما ہوتے ہیں، تو اس سیگمنٹ میں ان کے ساتھ ہم شریک ہوتے ہیں. اور اب جو سیگمنٹ ہے ہمارے پاس جو سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، تو ایک طرف جو ہے وہ اسماء نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں، اور دوسری جانب ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں. تو جس بچے کو بلایا جائے گا تو وہ ایک پرچی اس طرف سے نکالیں گے، یعنی کہ نام مبارک نکالیں گے، اور جو دوسری طرف معنی لکھے ہوئے ہیں ان میں سے
آپ جو سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا، اس نام کا یہ معنی ہے، وہ نکال کر آپ نے لانا ہے. شاید بھی ادھر تشریف لے آئیے تو وہ پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیٹس سٹارٹ، شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلے کون ہمت کریں گے؟ سبھی نے ہاتھ اٹھائے ہیں. چلیے جی، بیچ والے آپ تشریف لائیے. جی جائیے، اور دونوں طرف سے آپ نے 2 پرچیاں نکال کر یہاں لانی ہیں. پہلے آپ نے نام چوز کرنا ہے اور پھر اس کا معنی چوز کرنا ہے، اور پھر ہمیں بتانا ہے. ہم دیکھیں گے کہ آپ درست معنی تک پہنچے یا نہیں. اب اس کا معنی تلاش کیجئے. تیاری کروائی جاتی ہے، بچوں کو پہلے سے سلیبس دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس بہانے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، کچھ یاد کریں. جی آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد حسین. محمد حسین ہیں. جی شاہد بھائی بتائیے، انہوں نے درست جو ہے وہ نام اور اس کا معنی نکالا ہے، اور اناؤنس بھی کیجئے، پڑھ کے بھی بتائیے. جی جی پڑھ کے بتائیے. جی الحمدللہ عز و جل. اسد بھائی، اس مدنی منع نے بالکل درست ظاہر لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں روشن چہرے والے، اور درست جواب دیا. الحمدللہ درست جواب دیا ہے، ماشاءاللہ. چلیے جی، کیا بات ہے. تشریف رکھیے. اب یہاں سے سبحان اللہ، چھوٹی سی بچی ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا. آپ نکال لیں گی؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں جی. چھوٹی سی مدنی منی ہے، اعتماد کے ساتھ گئی ہیں. بہت جلدی انہوں نے جو ہے وہ نکال لیا ہے. واہ بھی واہ، بڑی جلدی نکال کر آئی ہیں. جی شاہد بھائی دیکھیے، ہماری منی نے صحیح نکالا جی ہے. اسد بھائی الحمدللہ، بچی نے ماشاءاللہ. ناہن اور اس کے معنی روکنے والے درست جواب نکالا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست جی. چلیے جی، اب آپ تشریف لائیے. جی آ جائیے. چھوٹے سے مدنی منع ہیں، چشمہ بھی لگا رکھا ہے. نکالیے جی. کوئی ایک نام میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا معنی کیا بنتا ہے، یہ ہم بھی یاد کریں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا بھی باعث ہوگا. اور اکثر نام وہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی وصف کو ظاہر کرتے ہیں، تو جب معنی اس کے پتہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور محبت میں بھی اضافہ ہوگا. جی الحمدللہ، یہ مدنی منع نے مہدیین لکھا ہے اور ہدایت یافتہ. ہدایت درست جواب یافتہ. دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. تشریف رکھیے. آخری سوال جو ہے وہ، چلیے آپ آ جائیے. کوئی رہ تو نہیں گئی جنہوں نے جواب بھی نہ دیا ہو اور نام بھی نہ نکالو؟ سب کا ہو گیا. چلے آپ آ جائیں. جی نکالیے آپ. جی دیکھتے ہیں منی نام اور معنی صحیح نکال پاتی ہیں یا نہیں. ماشاءاللہ جلدی نکال لیا ہے. جی شاہد بھائی. جی الحمدللہ، اس مدنی منی نے بھی بالکل درست جواب دیا ہے. منجن لکھا ہوا ہے اور اس کے معنی ہیں نجات دینے والے. نجات دینے والے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نجات دینے والے ہیں. جی آپ آ جائیے. آپ رہ گئی، آئیے. نکالیں گی؟ چلیے کوشش کیجئے. تیار ہو کر آتے ہیں بچے. ویری گڈ. نام نکل چکا. اب دیکھتے ہیں کہ درست معنی کی پرچی تک پہنچی ہیں یا نہیں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہیں؟ منیزہ. چلیے جی دیکھیے جی. جی الحمدللہ، اس مدنی منی نے بھی بالکل درست ماحن لکھا ہوا ہے اور مٹانے والے. ماحن، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. ماشاءاللہ تمام ہی بچوں نے جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ نام نکالے ہیں، یعنی کہ اس کے معنی میچ کیے ہیں. اللہ پاک ہمیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو دیگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں وہ بھی یاد کرنے اور اس کا معنی بھی ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. کتاب ہے ریاض الصالحین اور اس کا چیپٹر ہے خوف خدا سے متعلق، اور اس کی حدیث نمبر 15. وہ کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت سنیں گے. پھر ایک کلام شامل کریں گے، اور اس دوران ہمارے جو بزرگ مبلغین ہیں وہ بھی منچ پہ تشریف لائیں گے، اور پھر 15 اقوال بزرگان دین ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے سنتے ہیں آج کی حدیث پاک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہ اس کی اطاعت میں مستعد ہو جاتا ہے، اور جو اس کی اطاعت میں مستعد ہو جاتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ خبردار اللہ پاک کا سودا گراں ہے، خبردار اللہ پاک کا سودا جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک ان احادیث کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنے ذہن میں نقش کرنا یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور احادیث ہزاروں بڑھ کے لاکھوں کی تعداد میں ہیں بات پڑھنے والے کی، ہم کتنا پڑھ پاتے ہیں؟ تو چلیے جشن ولادت کی خوشی میں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کوئی نہ کوئی حدیث پاک کی مختصر ہی صحیح کتاب ضرور پڑھیں گے۔ اربعین کے نام سے کئی کتابیں ہوتی ہیں جس میں 40 احادیث جمع کی جاتی ہیں، امیر علیہ سنت نے بھی جمع فرمائی ہیں اربعین عطار کے نام سے۔ چاہیں تو یہ حاصل کر لیں اور 12 ربیع النور شریف سے پہلے پہلے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ ادران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کلام کے اشعار سنائیں گے، پڑھیں۔ 1500واں جشن ہے یہ، 1500واں جشن ہے یہ، ہر مسلمان شاد شاد۔ 1500واں جشن ہے یہ، 1500واں جشن ہے یہ، ہر مسلمان شاد شاد۔ آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، وہ حبیب خدا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، میرے حاجت روا مرحبا مرحبا۔ آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، 1500واں جشن ہے یہ، 1500واں جشن ہے یہ، ہر مسلمان شاد شاد۔ جب چلک یہ چاند ستارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، وہ حبیب خدا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا۔ آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد آمد، سچے کی آمد مرحبا، عیشا کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا۔ 1500واں جشن ہے یہ، 1500واں جشن ہے یہ، ہر مسلمان شاد شاد۔ آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، وہ حبیب خدا مرحبا مرحبا،
خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ 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 تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور تیرا وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے 1500واں جشن ہے یہ 1500واں جشن ہے یہ ہر مسلمان سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو تمام ناظرین بھی خوب خوب تیاریاں کریں، ابھی سے نئے کپڑے سلوائیں، جھنڈے خریدیں، چراغاں کی تیاریاں کریں، اور جس سے جو ہو سکے، جو کچھ نیا ہو سکے وہ آپ کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دفعہ کے جشن ولادت کے میلاد کو بہت خوب منائیں گے. ہر سال مناتے ہیں، انشاءاللہ اس دفعہ اور دھوم دھام سے منائیں گے. کچھ کالز ہیں وہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اقوال بزرگان دین کی طرف آگے بڑھتے ہیں. میں ہوں غلام محمد اتاری تونسا شریف سے. پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو بہار، ہر طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی. بے شک بے شک بے شک ماشاء اللہ، بہت خوب. ایک اور کال سنائیے. میں ہوں احمد یان اتاری توسا شریف سے. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منا ہے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ بچے جس کام میں لگ جائیں نا تو وہ کام پھر خوب ہو جاتا ہے. تو گھر گھر میں بچہ بچہ چھوٹا بڑا سب جو ہے وہ انشاءاللہ خوب خوب کلام بھی پڑھیں گے، نعرے بھی لگائیں گے اور خوب خوب جشن میلاد منائیں گے. جی بڑھتے ہیں 15 اقوال بزرگان دین کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہمارے مبلغین آج کیا ہمیں سنا رہے ہیں. جی 1 بائی 1 چلیں گے، پہلے سیدھی جانب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، جو اپنے بھائی کو حکمت کی بات بیان کرتا ہے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. اللہ کیا بات ہے. مادی تحفے اپنی جگہ پر دینے چاہیے، اس کی بھی ظاہر ہے کہ اپنی برکتیں ہیں، لیکن یہ کیا خوبصورت تحفہ ہے، کیا بات ہے. جی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جھگڑا کرنے سے بچنا، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ بھائیوں کے درمیان دشمنی کو بھڑکاتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. جی نیکسٹ. سیدنا محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، ایک عالم کی موت شیطان لعین کو 70 عابدوں کی موت سے زیادہ بہتر. علم کی اہمیت ہے، جب یہ عالم کی اہمیت ہے. اللہ پاک ہمارے درمیان علماء کی کثرت فرمائے. جی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے چغل خوری سے بچنا، کیونکہ یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. نیکسٹ. سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تیری نیکیاں اور برائیاں تیرے کو سکھاتا ہے. اللہ اکبر، غور و فکر کرنا چاہیے خاص طور پر آخرت کے معاملات میں، اور اسی میں امیر سنت کے عطا کردہ
جو مدنی انعامات ہیں، نیک کام ہیں، وہ بھی اسی کا ایک یوں سمجھیے کہ پرتو ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں تمہارے لیے سب سے اچھی چیز وہ ہے جس کے ذریعے تم اپنی آخرت سنوار لو۔ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ مزید اللہ پاک کے فرمانبردار کے لیے قبر بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ وہ قبر کے جو گھبراہٹ کا باعث ہوتی ہے، لیکن بہترین ٹھکانہ ہے جو اللہ پاک کا فرما بردار ہے۔ اللہ پاک ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، زبان سے بڑھ کر کوئی شے ایسی نہیں جو طویل قید کی حقدار ہو۔ یعنی کہ جسے سب سے زیادہ قید کر کے رکھنے کی حاجت ہے وہ سب سے زیادہ زبان ہے۔ واقعی جب یہ چلتی ہے تو بہت کچھ گل کھلاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سیدنا ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ غمزدہ شخص کون ہے؟ فرمایا، جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ بد اخلاق ہے، واقعی ایسا ہے۔ اور جو بد اخلاق ہوتا ہے تو لوگوں کے درمیان بھی اس کا معاملہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانا بیان کیا گیا ہے۔ اس نسبت سے بھی ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہے، مومن کے جسم میں کوئی عضو یعنی حصہ ایسا نہیں جو اللہ پاک کو زبان سے زیادہ محبوب ہو، اور مومن اسی کے سبب جنت میں داخل ہوگا۔ واہ کیا بات! اور کافر کے جسم میں کوئی عضو یعنی حصہ ایسا نہیں جو اللہ پاک کو زبان سے زیادہ ناپسند ہو، اور کافر اسی کے سبب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ زبان کے صحیح استعمال اور غلط استعمال دیکھیے انجام کتنا مختلف ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان فارغ ہے اور تو مشغول ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا، تو نے اسے نظر انداز کیا، اس نے تجھے نظر انداز نہیں کیا، اور تیرے اور شیطان کے کئی یار و مددگار ہیں، اس لیے اس سے جنگ اور شکست دینا جو ضروری ہے، اور تو اس کی شرارتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت انداز پر شیطان سے جنگ کا گویا کہ کہا گیا ہے ہمیں، اور اس کے کچھ ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کو ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے۔ مزید سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا شعور پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے کہ مومنین کے دل ہم سے نفرت کرنے لگے۔ واقعی عزت اسی کی ہوتی ہے جو باعمل ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ بے شک۔ عزیز سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل، زبان اور نفس کے اصلاح کے لیے 10 سال صرف کیے، ان میں مجھے سب سے زیادہ مشکل دل کی اصلاح ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! 10 سال کوشش میں گزارے۔ بزرگوں کی عاجزی بھی ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنی شان کے مطابق اپنا عمل بیان کرتے ہیں۔ میں اور آپ تھک جاتے ہیں، چند دن کوئی نیک کام نہیں ہوا تو بھئی مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کسی چیز پر استقامت کے لیے یا کامیابی کے لیے بہت وقت بھی صرف ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان ہے، مومن اپنے نفس پر حاکم ہے اور وہ رضائے الہی کی خاطر اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں نفس کا محاسبہ کرنے والے کا حساب آخرت میں آسان ہوگا، اور جبکہ محاسبہ نہ کرنے والوں کا حساب قیامت میں سخت ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ پاک ہمیں قیامت کی سختی سے محفوظ. جی سیدنا احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے جس کے آگے جنت سجی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور پھر بھی وہ مزے کی نیند سوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑوں کی بڑی باتیں، بڑی سوچیں اور فکر آخرت سے بھرپور یہ اقوال ہم نے سنے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اقوال بیان کرنے کا مقصد ہمیں اویئرنیس دینا ہے. بزرگ کیسے سوچتے ہیں، کیا ان کے اقوال زرعی ہیں، ان کی ڈائمنشنز کیا ہیں، کس طرح سے وہ اپنے مسلمانوں کی تربیت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آج کے پروگرام کو بھی قبول فرمائے. اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ 1500واں جو جشن ولادت ہے اس کو بھرپور انداز پر منائیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، قبول بھی فرمائے اور ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا. 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے.